رمضان تمام سال کی بخشش ہے تیری ایک شب میں، سبھی مہینوں پہ تیرا ہی خیال ہے۔ رمضان 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 رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین و حاضرین، گزشتہ کی طرح آج بھی طلحہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سامعین و حاضرین، رمضان الکریم کے جو بابرکت مہینہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور روزہ کے مختلف سے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہے۔ جن انبیاء کرام کو کتاب سے نوازا گیا، ان کو یہ کتاب اس حالت میں دی گئی کہ جب وہ روزے سے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز بھی غار حرا میں اسی وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزوں کی حالت میں تھے، اور اس مقدس کتاب کا آغاز بھی روزے سے ہوا اور اس کی تکمیل بھی ماہ رمضان میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ دراصل قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور اس کے شب و روز قرآن مجید سے تعلق کی تجدید اور اس کی تلاوت تراویح میں اس کی سماعت اور اس کے پیغام کی تفہیم اور تلقین کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو گزشتہ جتنے ایام گزر چکے اور جو رہتے ہیں ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، آج ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، تو میں تلاوت کلام الہی سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کروانا ضروری سمجھوں گا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے سے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل مفتی اہل سنت مفتی انصر ضیائی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ فاضل ہیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی سے۔ میں ان کو آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے آج اس پروگرام میں جو تشریف فرما ہے ثناخان مصطفیٰ، بڑی عمدہ آواز کے مالک، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی پہ مختلف مقابلوں میں حصہ لیا، جن میں سے آپ آل پاکستان سیکنڈ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے متعدد جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ بھی حاصل کیے۔ میری مراد مزمل جلیل صاحب، جو کہ ایبٹ آباد ککول سے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا ٹائم ضائع کیے ہوئے انشاءاللہ میں تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت مہینے کا اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ درود پاک باوزر بند پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ علی رسول اللہ واصحابہ الاخیار۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی رسول اللہ واصحابہ الاخیار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین و حاضرین جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس دو مہمانان شخصیات موجود ہیں تو میں مفتی صاحب سے پہلے ہمارے پاس آج ہمارے جو ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا میں نے تعارف آپ سے کروایا ہے مزمل جلیل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں بے نوا نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہم ان کے بندے ہم
خالق ہیں ثنا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں. شعر دیکھیے گا. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کرے مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کرے برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی میں تو عاصی ہوں میں تو عاصی ہوں میں تو عاصی ہوں میں تو عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں. آخری شعر ہے اور ربائی ہے سماعت فرمائیے گا. ہاں کہ بندہ کون کسے کے دے سکتا ہے ایک صرف دعا کر سکتا ہے ہووے سجن دے روپ اندے ساری عمر وفا کر سکتے ہووے سجن دے روپ اندے ساری عمر وفا کر سکتے جو منگڑائی تے رب
تو منگ جڑا اصل عطا کر سکتا ہے او جڑا کھو تو کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکتا ہے جڑا کھو تو کڈ کے یوسف نو او سارے مصر دا شاہ کر سکتا ہے میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں مولا میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کی محترم جناب مزمل جلیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے پاس مہمان مفتی اہل سنت مفتی انصر ضیائی صاحب موجود ہیں، تو میں ان کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ رمضان الکریم کا بابرکت مہینہ ہے اور تقریباً ہم آخری عشرے میں کل سے پرسوں سے انشاءاللہ ہم اس میں آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے، تو سامعین و حاضرین میں قبلہ مفتی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اعتکاف اصل میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ آخری عشرے میں لوگ زیادہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف اصل میں ہوتا کیا ہے اور اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف ضروری کیوں ہے؟ ماشاءاللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی نبیک وعلی آل نبیک وعلی اصحاب نبیک وعلی علماء شریعت نبیک والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سب سے پہلے تعریف خالق ارض و سما کی کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ساتوں آسمانوں اور زمین کے نظام کو بنایا ہوا ہے، اور پھر تمام تر تعریفات اس خالق ارض و سما کے لیے ہیں کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بھی بنایا ہوا تھا، اور تمام تر تعریفات اس خالق ارض و سما کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے علم ازلی و ابدی کے ساتھ انسان کی تقدیر کو بھی مقدر فرما لیا تھا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس وحدہ لا شریک اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی محبت سے تمام کائنات کو وجود عطا فرمایا، انسانیت پیدا فرمائی، اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کا اہتمام فرمایا، اور پھر ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کے لیے ہمارے نبی پاک کو چنا۔ اللہ ماشاءاللہ کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے ہمارے نبی پاک کو چنا۔ کیا بات!
اور اس کے بعد سلام عرض ہے تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کو کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سونے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اپنے موضوع اور سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ میں ایک قاعدہ کلیہ سمجھیں کہ میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ نے اپنے سونے حبیب کے لیے ہی تخلیق فرمایا ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور اللہ نے جب اپنے حبیب کے لیے ہی سارا کچھ اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور رب تعالیٰ کا اعلان بھی ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا حبیب ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے اور اللہ کی رحمت پر ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر اسی رحمت کو آگے اگر بڑھاتے چلیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ یہ ساری اس محبت کی ایک لڑی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگر آخری عشرے کی طرف آتے ہیں اور اعتکاف کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اعتکاف جو چیز ہے اس کے سبق کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اصل کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل کیا ہے۔ کیا بات۔ تو اصل اعتکاف کا معنی ہے رکنا، رکنا، کیا بات ہے۔ ایک جگہ کو منتخب کر لینا، وہاں اپنا ڈیرا جما دینا، اور وہ ڈیرا کسی اور کے لیے نہیں جمانا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑ کے ایک جگہ پر بیٹھ جانا۔ ماشاءاللہ۔ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ایک بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ رمضان کا بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ الغرض اللہ کی رضا کے لیے جو یہ کام کیا جائے گا اس کو بولیں گے اعتکاف۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر جیسا کہ اعتکاف کی قسمیں ہیں تو اس حوالے سے کہ اعتکاف وجوبی ہوتا ہے، وجوبی بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے اور نفلی بھی ہوتا ہے۔ تو سنت اعتکاف جو ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس محلے میں سے کہ جس محلے میں مسجد ہے اس محلے میں سے اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا کر دیا تو سارے بری ذمہ، اور اگر ایک نے بھی وہاں مسجد میں اعتکاف نہ کیا تو وہ سارے حضور کی سنت کے تارک ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ یہ ہے سنت اعتکاف۔ وجوبی اعتکاف ہوتا ہے کہ جس کا بندہ خود نظر مان لے اور پھر وہ رمضان کے اندر کرنا پڑے گا، اور نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے وہ رمضان کے علاوہ جیسے کسی بھی وقت بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، بھلے ایک منٹ کے لیے ہو بھلا ایک پورے دن کے لیے ہو، اس کے اندر وہ جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف کی قسمیں ہیں، اور اعتکاف کی اصل میں نے جیسے پہلے محبت کہا اس کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے جیسا کہ قبلہ رفیق نعیمی صاحب نے آپ نے سوال کے اندر یہ چیز شامل کی کہ اعتکاف ضروری کیوں ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو اس پہ یہ ہے کہ یہ اول بات ہے ہم سب سنت مصطفیٰ سمجھ کے اعتکاف کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لہٰذا ہم کریں گے۔
اور اس کے بعد جو اعتکاف کی حضور کی سنت سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اعتکاف کیوں ضروری ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر تمہیں مل جائے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے، بندہ دنیا داری سے دور ہو کے جب اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے در پہ آ کے اپنا ڈیرا جما دیتا ہے، تو گویا اس کا تعلق دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، رب سے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک یہ بھی مقصد ہے کہ بندہ جب باہر کی دنیا سے اللہ کے گھر میں آ کر الگ تھلگ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ باہر کے گناہوں سے بھی اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے اندر ایک یہ بھی اس کا مقصد ہے، انسان کے لیے ضروری ہے، ایک انسان کا جسمانی سسٹم ہے، ایک انسان کا روحانی سسٹم ہے، اور یہ روحانیت کو تقویت بخشنے کے لیے یہ اعتکاف کا ایک سلسلہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے کٹ کر جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے گا، پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا قلب اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مسکن ہوں، جو کہ اللہ کا مسکن ہے دل، اللہ کا گھر ہے، اللہ کہیں اور سما نہیں سکتا، اللہ مومن کے دل میں سماتا ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ اس دل کو اللہ کے لیے خالی کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی روحانیت کے مراتب منازل بھی وہ طے کر لیتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی ضروریت، اس کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، بڑا عمدہ انداز میں مفتی اہل سنت مفتی انصر ضیائی صاحب نے اعتکاف کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اعتکاف کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کو رمضان الکریم کی آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ سامعین و حاضرین، ہمارے جو ساتھ آج مہمان ثنا خواں موجود ہیں، مزمل جلیل صاحب سے میں درخواست کرنے سے پہلے ایک نعت کے 2-3 شعر پیش کر کے میں ان کو دعوت نعت دوں گا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں محترم جناب مزمل جلیل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پیش کریں، کیونکہ آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آل پاکستان آپ 3rd آئے ہیں، اور آپ نے کمپٹیشن جو پی ٹی وی پہ ہوتا ہے اس میں آپ نے شرکت بھی کی تھی۔ اس سے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ڈویژن مقابلہ میں ون کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو جا کے صوبائی مقابلہ جو کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پشاور کے اشتراک سے ہوتا ہے، اس میں آپ کو فرسٹ پوزیشن آنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تب آپ جا کے آل پاکستان جو ہے وہ جو کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس میں تمام پاکستان کے صوبوں سے جو ہے بچے شرکت کرتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ 3rd پوزیشن حاصل کی، تو اس پہ آپ کو میں مبارکباد ہی پیش کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ وہی کلام پڑھیں گے جو آپ نے وہاں پہ پیش کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اے رسول امین خاتم
المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین ماشاءاللہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے کیا بات دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں کیا
عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یاراں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یاراں نہیں کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور آخری شعر ہے اے سراپا نفیس انفس دو جہاں سرور دل برا دل برے سرور دل براں دل برے عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں کیا خوبصورت کلام پیش کیا۔ اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا خوبصورت یہ کلام ہے آپ نے اس کو اتنے عمدہ انداز میں پیش کیا اور اس کلام کو پڑھنے کا حق ادا کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہمارے پاس آج چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا مفتی اہل سنت مفتی محمد انصر ضیائی صاحب تشریف فرمائیں، کیونکہ انہوں نے جب پہلی گفتگو کی تھی تو اس میں انہوں نے اعتکاف کے بارے میں اعتکاف کی تعریف بتائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اعتکاف کیوں ضروری ہے۔ تو میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی فرمائیں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، یعنی اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص آخری عشرہ کی رات یعنی آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو کیا فضائل نصیب ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علی ابن ابی ان علی ابن حسین ان ابی
یہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین و عمرتین۔ علامہ رفیق نعیمی صاحب، اللہ کی رضا کے لیے بندہ جب اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے ماشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ، وہ چاہے 10 دن ہوں یا 9 دن ہوں، ماشاءاللہ بہرحال آخری عشرہ جس کو کہا جاتا ہے، حضور کی حدیث ہے علی بن حسین اپنے والد گرامی، یہ امام حسین کی اولاد، وہ اپنے جد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، ماشاءاللہ کہ اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ میں نے جملہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر لوگ یہ بھی کہہ دیں گے اعتکاف کیا اس نے تو دنیا داری ہو جائے گی، لیکن اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کا اجر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، لجپال آقا، غمخوار آقا، نبیوں کے امام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ کیا بات ہے، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ حضور علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتسابا، اس نے اس حدیث کو سچا جانتے ہوئے کہ حضور کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ حقیقت ہے، وہ جھوٹ اس جگہ پر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا، یہ ایمان اور یقین ہو جو اعتکاف کرے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ 10 دن کی یہ فضیلت ہے اعتکاف کی۔ حضور علیہ السلام کی تیسری حدیث پاک ہے، یہ ساری محبت کا سلسلہ ہے، یہ سارا محبت کا سلسلہ ہے کہ اللہ ان 10 دنوں کے بدلے میں 100 سال کے گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ اللہ ان 10 دنوں کے بدلے میں اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ سارا اللہ کی محبت ہے، اور محبت کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت ہے، یا اپنے نبی کی محبت میں اللہ ہمیں اتنا عطا فرماتا ہے۔ کیا بات، حضور کی تیسری حدیث پاک سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام، میں نے جو پہلے تعریف کی تھی اس میں کہا تھا کہ بندہ دنیا سے دور ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، دنیا سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہو کر اللہ کے گھر میں، جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کو ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ جس کام کا اللہ اپنے نبیوں کو حکم دیتا ہے، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، اللہ اپنے نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے، کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ بڑی پسند ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 نبیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسجد کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک صدقے جائیں حضور کی عزت پر، حضور کی جان پر۔ میں یہ جملہ اگر کہوں تو یہ بجا ہوگا کہ ہم تو حاکی ہیں،
ہم تو گناہگار سیاکار خطاکار ہیں، سہارا صرف آمنہ کے لال کا ہی ہے، کیا بات، سہارا تو صرف ان کے بے شک، اقوال کا ہے۔ بے شک، اور میں بے اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا نا، بلغوا انی ولو آیا، کہ میری ایک حدیث بھی صحابہ تم تک پہنچی ہو نا تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ، کیا بات، اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ جہاں علماء نے اور بڑی باتیں کی ہیں، میرا اپنا جو محبت کا جملہ ہے وہ یہ ہے، گویا حضور نے اس لیے یہ فرمایا کہ صحابہ میری ایک بات بھی اگر ہونا آگے پہنچا دینا، مطلب یہ ہے، محبت یہ ہے کہ حضور کی ایک بات پر بھی کوئی عمل کرے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ماشاءاللہ، کیا بات، لہٰذا کسی ایک بات کو ہلکا جان کے چھوڑنا نہیں، ایک باتیں نہیں، ایک باتیں وہ بھی پہنچا دینا، کیونکہ میری امت، میرا امتی ایک بات بھی میری مان لے تو اللہ میری خاطر اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق ابعد۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق، کیونکہ جو شرعی احکام ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے۔ وہ اللہ کی شریعت کا معاملہ ہو تو اللہ کے نبی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، خود سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، ایک دن کا اعتکاف کیا، ذرا غور طلب محبت طلب بات ہے، ایک دن جس نے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جیسے میں نے کہا تھا اللہ کے قریب ہوتا ہے، دنیا سے دور ہوتا ہے بندہ، اللہ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ اس اعتکاف کرنے معتکف اور جہنم کے درمیان میں حضور نے ارشاد فرمایا 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے۔ ارے خندقیں کتنی ہیں؟ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنا فاصلہ ہے، جتنی خلا ہے، جتنی مسافت ہے، اتنی بڑی ایک خندق ہوتی ہے۔ 3 خندقیں اتنی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ جملہ وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے، اللہ اپنے قریب کر دیتا ہے اسے اور جہنم سے دور کر دیتا ہے، وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی محبت الگ، اللہ کی محبت الگ، یہ سارے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، مفہوم کے مطابق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے نا، تو اگر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، جنازے پہ نہیں جا سکتا، کسی بیمار پرسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اور ایسا نیک کام وہ چھوڑ بیٹھا ہے نہیں کر سکتا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مسجد میں بیٹھنے کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، مسجد میں بیٹھے ہوئے اس بندے کو اللہ بیمار پرسی کا بھی ثواب دیتا ہے، جنازے پڑھنے کا بھی ثواب دیتا ہے، اور باہر کی نیکیوں کا ثواب اللہ اسے اپنے گھر میں بٹھا کر دیتا ہے۔ یہ اعتکاف کی شان ہے، فضیلت ہے۔ اللہ سے آخر میں پھر وہی دعا ہے، اللہ ہمیں ہر نیک کام اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے ایک اور جو میرے ذہن میں ایک سوال لاسٹ میں آ گیا، جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ لیلۃ القدر یعنی کیا وجہ ہے کہ بخشش کی جو راتیں ہیں یعنی طاق راتیں جن کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ ان کی نشاندہی نہیں کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشاندہی نہیں کی، آپ اس بارے میں جو ہے مختصر سے گفتگو فرما دیں۔ ماشاءاللہ، حضرت علامہ مولانا رفیق نعیمی صاحب کا جو سوال ہے، جیسے ان کا سوال خوبصورت ہے ویسے ہی اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، جیسے کہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یہ حضور کی حدیث سے ہی ایک جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے امتی
زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ بھی اپنی ایک محبت کا جملہ ہے کہ جب ڈائریکشن بتا دی جاتی ہے، علاقہ یا جگہ یا کوئی فعل یا کوئی کام نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، فلاں جگہ فلاں کام، تو بندے کی اتنی جستجو نہیں ہوتی، بندہ رستے پہ گزرتے ہوئے اتنی توجہ نہیں دیتا جتنا کہ ایک مبہم سی بات بندہ کر دے اس پہ بندہ توجہ دیتا ہے۔ بندہ رستے پہ آتے جاتے ہر جگہ پہ غور سے نظر مارتا ہے، کہیں میں اس پتے سے آگے نہ نکل جاؤں، کہیں میں اس جگہ سے آگے نہ نکل جاؤں، تلاش کرتا جاتا ہے۔ یہی مقصد یہاں بھی ایک ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں جو فرمایا واضح نامینیٹ، بعض حدیثوں میں ہے، بعض احادیث میں ہے کہ 27ویں جو شب ہوتی ہے اس کو نامینیٹ کیا گیا ہے، لیکن بعض احادیث میں نامینیٹ نہیں کیا گیا۔ یہی فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو اب تلاش کرنے کا حکم ہے۔ حضور گویا یہ چاہتے تھے کہ میں نے اگر یہ واضح طور پر بتا دیا یہی والی رات ہے تو پھر لوگ اس رات کو ہی دیکھیں گے، باقی رمضان کی راتیں، باقی رمضان کی گھڑیاں وہ اس محبت کے اندر نہیں گزاریں گے، جستجو میں نہیں گزاریں گے۔ ان کو پتہ ہوگا بس وہی لمحہ ہے، وہی گھڑیاں ہیں، بس آئیں گی تو ہم عبادت کر لیں گے، ہمیں شب قدر مل جائے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تلاش کرو، تلاش کرو۔ بندہ یعنی 21ویں سے لے کر آخر تک بندہ ہر رات کو تاک رات کو شب قدر تلاش کرنے کے لیے پوری راتیں جاگے گا، عبادت کرتا رہے گا۔ اس طرح اس کے نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے اور اللہ کا وہ بندہ اللہ کا قرب زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو واضح کیوں نہیں کیا گیا، اس کا یہ کیوں فرمایا گیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، تو تلاش کرو۔ یہ اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑے عمدہ انداز میں مفتی اہل سنت مفتی انصر قادری ضیائی صاحب نے پہلے تو اعتکاف کی کیوں ضروری ہے اس بارے میں گفتگو کی، پھر فضائل اعتکاف کے اوپر، اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے گفتگو کی، اور وہ جو ابہام ہوتا ہے آپ نے وہ دور فرما دیا۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رب تعالیٰ آپ کے عمل اور علم میں اضافہ فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہمارے پاس جو ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، میں ان سے آخر میں درخواست کروں گا کہ وہ منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کریں۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب سے دعا کی درخواست ہوگی۔ 2-3 شعر ان کی آمد سے پہلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ شاعر لکھتے ہیں کہ ولیاں دا سلطان علی ہے، یعنی ولیاں دا سلطان علی ہے، عاشقاں دی جند جان علی ہے۔ ولیاں دا سلطان علی ہے، عاشقاں دی جند جان علی ہے، اور سانو اپنا نوکر رکھیا ہے، سانو اپنا نوکر رکھیا ہے، اے بھی تیرا احسان علی ہے، اے بھی تیرا احسان علی ہے، عاشقاں دی جند جان علی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب مزمل جلیل صاحب کے کہ وہ منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ ساڈاتے ہے پیر علی، ساڈاتے ہے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی، ساڈاتے ہے پیر علی، ساڈاتے پاک نبی دا میر علی، مولا علی علی جی ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی، تے صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں، صرف او تیرا
ولیاں داوی پیر علی، ولیاں داوی، ولیاں داوی، بولو ولیاں داوی پیر علی، پاک نبی دا پیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی، ان کے ماتھے پہ بوسے دو گلے لگ جاؤ، ان کے ماتھے پہ بوسے دو گلے لگ جاؤ، سن کے جو ذکر علی شاد ہوا کرتے ہیں، سن کے جو ذکر علی شاد ہوا کرتے ہیں، دشمن حیدر کرار سے بچو جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں، جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں، پر ہم تو کہتے ہیں ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے، ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی، تسبیح دے ہک ہک دانے تے میں تے کہنا ساڈا تے ہے پیر علی، مولا علی علی جی ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی، علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے، وہ بھونکتے رہیں گے، ہم تو کہیں گے ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا پیر علی، شعر دیکھیے گا کہ منافقاں دے سینے دے وچ، منافقاں دے سینے دے وچ او بن کے لگدا اے تیر علی، بن کے لگدا اے، بن کے لگدا اے، بن کے لگدا اے تیر علی، پاک نبی دا تیر علی، ساڈا تے ہے، ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا ویر علی۔ ماشاءاللہ جی، بڑا عمدہ انداز میں منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کی کہ ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزمل جلیل صاحب کو ان کی آواز اور سوز و گداز میں عزیز برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہمارے آج مفتی صاحب جو تشریف فرمائے ہیں، مفتی اہل سنت مفتی انصر ضیائی صاحب، تو میں آخر میں ان سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی فرما دیں جی کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ لیلۃ القدر کا تحفہ کیوں دیا؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شروع کے اندر ہی میں نے یہ جملہ عرض کر دیا تھا کہ یہ سلسلے سارے محبتوں کے ہیں، یہ اللہ کی اپنے حبیب سے محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں میں نے سامعین، حاضرین، ناظرین کے
گوش گزار ایک بات کی تھی کہ یہ محبت کا سلسلہ ہے. اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی ایک گڑی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات اللہ نے عطا فرمائی ہے. اب میں یہاں ایک حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. جانتے تو ہم سبھی ہیں لیکن قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت کہ آپ یاد کراتے رہا کیجیے کیونکہ یہ یاد کرانا جو ہے یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے. تو ہر بات کو یاد کرانا اور بالخصوص فائدہ مند بات کو یاد کرانا یہ فائدہ مند ہے. تو حضور علیہ السلام کی حدیث کی طرف پڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام آقا ہمارے بڑے مہربان بڑے شفیق بڑے کریم لجپال آقا حضور علیہ السلام نے جب صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجلا من بنی اسرائیل حمل الصلاح الف شهر. حضور علیہ السلام اپنے دیوانے اپنے مستانے اپنی جان فدا صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہیں. حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا وہاں تذکرہ کیا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ اس نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے جہاد کیا اسلحہ اٹھائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا واقعہ اس بندے کا نام لیا اس کی بات کی فعجب المسلمون من ذالک. لجپال آقا کی امت کے وہ صحابہ کرام جو اللہ کے پسندیدہ شخصیات تھے پریشان سے ہو گئے. غم سا لاحق ہو گیا کہ ایک طرف وہ اتنی لمبی عمر والا بندہ اور دوسری طرف ہم نہ ہماری عمریں اتنی نہ ہمارا پھر جہاد اتنا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. پریشان سے ہو گئے. تو فنزلت هذه اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس وقت یہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ نے نازل فرمائی. اے میرے سونیا مطلب یہ ہے محبت کے سلسلے کو بڑھایا. اے میرے سونیا ذرا تو بھی پریشان نہ ہو تیرے ماننے والے بھی پریشان نہ ہو. کیا ہوا کہ اگر تیرے امتی کی عمر جو ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی. کیا ہوا کہ اگر تیرے امتی کے سال اتنے زیادہ نہیں ہوں گے مہینے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. میں رب ہوں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور سب نبیوں کے سامنے میں نے تیرا اعلان کر دیا ہے تو میرا حبیب ہے. اللہ نے اس حبیبیت کا اللہ نے اس محبوبیت کا اللہ نے ایک یہاں نقشہ بتا دیا. اے میرے سونیا ایک رات ایسی دے دوں گا اس ایک رات میں جو تیرا امتی عبادت کر لے گا میں اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا. اس بندے کی عمر سے زیادہ اس کے جہاد کرنے سے زیادہ تجھے تیری امت کو یہ ثواب عطا فرما دوں گا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث کے ایک مختصر سا مفہوم اور عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا اعمار الناس قبلہ. حضور علیہ السلام نے پہلی امتوں کے محترم رفیق نعیمی صاحب ذرا غور سے کہ عمریں حضور علیہ السلام نے پہلی امتوں کی دیکھیں کہ 1000 سال 700 سال اتنی لمبی عمریں ان کو دی گئی ہیں. اب ان کی عمر زیادہ ہے تو لازمی بات ہے پھر ان کے اعمال بھی زیادہ.
نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے نا دل میں آپ کے ایک کھٹکا سا آیا, ایک اپنی امت کی پریشانی سی لائق ہوئی کہ میری امت کے جو ہے وہ عمر تو اتنی نہیں ہے, پھر ان کے اعمال کم ہوں گے. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ اپنی ہم کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کیا فَآتَاهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ رات عطا فرما دی, ایک رات کہ جو 1000 مہینوں سے اللہ نے اس کو بہتر بنایا. یہ سارے محبت کے سلسلے ہیں, یہ ساری اللہ کی محبت ہے. صرف آخری 2 جملے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کل قیامت والے دن کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ کی یہ منشا ہے کہ میرے سونے نبی کل قیامت والے دن نہ دنیا میں نہ آخرت میں میرا نبی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اس لیے اللہ نے ایک لمحے کو, ورنہ سارے وقت بھی اللہ کے, سارا سال بھی اللہ کا, مہینے بھی اللہ کے, دن بھی اللہ کے, راتیں بھی اللہ کی, لیکن اللہ نے کہیں تو رمضان دے دیا, کہیں شب برات دے دی, کہیں عاشورہ دے دیا, کہاں 9 ذی الحجہ دے دیا, 10 ذی الحجہ دے دیا, کہاں یوم عرفات دے دیا. بہانے اللہ کی رحمت اب تلاش کر رہی ہے کہ میرے امتی عمل تھوڑا کریں. اور یہاں مجھے ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کا کلام جو ان پر نازل ہوا وہ آیا, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو تلاوت کیا, اس میں اس امت کی شان اللہ نے لکھی ہوئی تھی, بیان کی ہوئی تھی. اس میں ایک یہ جملہ تھا کہ وہ ایسی, میرے نبی کی ایسی امت ہے کہ ان کا عمل کم ہوگا, ان کا عمل اعمال صالحہ کم ہوں گے, میں ان کو رزق کم دوں گا, میں ان کو رزق کم دوں گا. وہ میرے نبی کی امتی میرے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائیں گے, میں ان کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاؤں گا. اللہ کے بندے جب اللہ کے نبی کی امتی جب اللہ کے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتے ہیں, ہم جس سے پوچھیں کیا حال ہے, بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, پھر بھی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ وہ تورات کے اندر لکھی ہوئی یہ امت کی شان ہے کہ یہ آخری امت میرے تھوڑے رزق دینے پر راضی ہو جائیں گے, میں اللہ ان کے تھوڑے سے عمل پر ان سے ہو جائیں گا. تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا گزار ہوں, عرض گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو حضرت علامہ مولانا قاری رفیق نعیمی صاحب نے یہ جو ایک خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے, اللہ اس کو جاری رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اپنی رضا کے لیے سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جی, مفتی اہل سنت مفتی انصر ضیائی صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل اور عمل میں, علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور سامعین, کیونکہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں, آپ کو علم بھی ہے کہ طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد .2 کے پیج سے آپ فیس بک پہ یہ لائیو ٹرانسمیشن تقریباً کوئی چوتھے روزے سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چاند رات تک ہمارا سلسلہ اس طرح جاری رہے گا. اس میں آپ مختلف علماء کرام اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن سکیں گے, اور ساتھ ہی یہ جو ہماری آج کی ریکارڈنگ ہے یہ انشاءاللہ کل ہمارے پیج جو یوٹیوب پہ موجود ہے, طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد کے نام سے, آپ وہاں پہ بھی اس کو جا کے وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آخر میں اپنے جتنے مہمانان گرامی تشریف فرما ہوئے مفتی اہل سنت مفتی انصر ضیائی صاحب کا ان کا زیادہ مشکور ہوں میں کہ انہوں نے اپنی گناگن مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کو ٹائم دیا, اور ان کے ساتھ ہی آج کے ہمارے جو ثناخان مزمل جلیل صاحب جو تھے ان کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا مخصوص ٹائم دیا اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. تو سامعین و حاضرین, میں آخر میں مفتی اہل سنت مفتی انصر ضیائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ ہم گناہ گار سیاکار خطا کار سے تیرے بندے ہیں یا اللہ ہم گناہ گار سیاکار خطا کار سے تیرے بندے ہیں یا اللہ ہم نے یہاں بیٹھ کر تلاوت کی نعت شریف پڑھی سنی سنائی یا اللہ تیرے نبی پاک کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا ان کا ذکر خیر ہوا ان کی حدیث کا بیان ہوا اے مالک دو جہاں تو ہمیں نہ دیکھ ہمارے گناہگار ہاتھوں کو ہماری گناہگار زبانوں کو نہ دیکھ اپنے سنے حبیب کے صدقے یا اللہ آج کے اس پروگرام کو قبول فرما اے مالک دو جہاں یہ رمضان کا مہینہ برکتوں مغفرت والا مہینہ یا اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ یا اللہ آنے والا ہے اے مالک دو جہاں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی قبل مغفرت فرما یا اللہ سامعین ناظرین حاضرین یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما مالک دو جہاں حضور علیہ السلام کے صدقہ میں دین کا صحیح ہمیں یا اللہ شعور نصیب فرما دین کی خدمت بجا لانے کا موقع نصیب فرما اے مالک دو جہاں حضور علیہ السلام کے صدقہ میں یا اللہ میں اپنے پیر و مرشد یا اللہ حضور مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب یا اللہ آپ کے لیے استاد جی کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو صحت و سلامتی عافیت والی لمبی عمر عطا فرما اے مالک دو جہاں حضور علیہ السلام کے صدقہ میں یا اللہ ہمارے اس پروگرام کے میزبان علامہ رفیق نعیم کے رزق میں جان مال عزت آبرو میں برکتیں پیدا فرما اے مالک دو جہاں یا اللہ دن دگنی رات چگنی سب مسلمانوں کے رزق میں برکتیں پیدا فرما یا اللہ اپنے سونے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم لی حمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والسیدہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے